رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق اللہ مولانا العظیم. درشی پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے معزز سامعین، کل مجھے بڑی پریشانی اور فکر مندی تھی، اور میرے اندر بات کرنے کی دم خم نہیں تھا. آپ کو معلوم تھا، آپ ہمارے سامنے تھے، اور میں نے حضرت مفتی زینین صاحب کہا تھا کہ آپ کچھ کتاب پڑھائیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کی لاکھ لاکھ شکر ہے، اتنی مہربانیاں ہیں کہ ہم اس کو، ویسے کوئی انسان بھی اللہ تعالیٰ، جو بھی انسان ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو شمار نہیں کر سکتا، سب مل کر شمار نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ جو لوگ ہمیں بعض مرتبہ خصوصی مہربانیاں ہوتی ہیں کہ اس کو بھی ہم شمار نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جس آدمی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، وہ جب مل جاتا ہے تو اس سے تھوڑا سا غم خلق ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سید عدنان کاشف صاحب نعمت برکاتہم کو بھیجا، بالکل گویا بھیجا گیا ہے. تو اس نے میری پریشانی دیکھی، سمجھ تو رہا تھا، ہوشیار بہت ہے کہ اس کے اندر بات کی خم دم نہیں ہے. تو میری پریشانی اس وقت فکر مندی اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ میں قطعاً حضرت استاد محترم شیخ الاسلام مولانا مفتی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو، ان کو بھی پتہ ہے، ذرا بر بھی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا کہ کیونکہ اسی کو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ مجھے تکلیف ہے. لیکن میں اس وقت میں اپنی فکر مندی کا اظہار بھی نہیں کر سکتا. آدمی جب زیادہ بیمار ہو جاتے تو اپنی بیماری بھی نہیں بتایا جا سکتی. وہ فکر مندی مجھے کئی وجوہات کی بنا پر تھی. ایک تو ظاہر ہے کہ جو بھی مسلمان ہوگا تو وہ فکر مند ہوگا اس سے. ایک طرف تو جب دو مسلمان بھائی لڑ پڑیں تو شیطان اور شیطانی لوگ نہایت خوش ہوتے ہیں. شیطان اور چیز سے اتنا خوش نہیں ہوتا، اس کی ذاتی معاملات ہوتے ہیں. وہ مثلا انسان شراب پی، بڑا گناہ ہے، شیطان خوش ہوتا ہے. لیکن دو مسلمان لڑے، اس سے شیطان بڑا خوش ہوتا ہے. جس شیطان خوش ہوتا ہے اسی مسلمان خفا ہوگا نہیں ہوگا اس بات سے. جو بھی مسلمان ہوگا وہ شیطان کی خوشی پر خوش نہیں ہوگا، شیطانی لوگوں کی خوشی پر خوش نہیں ہوگا. ایک تو یہ بات تھی. پھر جب دو جماعتیں لڑی تو اس پر شیطان اور زیادہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اب زیادہ وزن بڑھ گیا. تو ظاہر ہے کہ جب شیطانی لوگ زیادہ خوش ہوں گے تو ہر مسلمان کو اس پر فکر مند ہونا چاہیے.
اس پر اس کو وہ تکلیف ہونی چاہیے. پھر جو دو مسلمان لڑے، اس لیے میں آج کل کر کے تو میں کیوں پریشان تھا، سارے مسلمان پریشان تھے، وجہ اس کو معلوم نہیں تھا. پھر دو مسلمان ایسے ممالک لڑے جنہوں نے دو سپر طاقتوں کو کیا تھا، تتر بتر اور بدترین شکست سے دچار کیا تھا. اب وہ شیطانوں کے دوست اسرائیل جو لڑا رہے ہیں لوگوں کو، وہ تالیاں مار رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے، خوش تھے. کردار بھی ان کا تھا اس میں لڑائیوں میں تھی. جب دو ایک صاحب سے میں نے سنا تھا کہ جب دو پرندے لڑتے ہیں کسی جگہ، دو مرغے، تو اس میں اس میں اسرائیل کا ہاتھ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس دونوں ایسے ملکوں سے جب اس میں اتفاق اتحاد سے اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا پر یہ غالب نہ آ جائے. اب جب ان کے درمیان لڑنا ہو، لڑیں، اور وہ اس پر شیطان کتنا خوش ہوگا اور مسلمانوں کا کتنا نقصان ہوگا. کیونکہ آج کل لوگوں کی نظریں، مسلمانوں کی نظریں پاکستان پر لگی ہوئی ہیں، افغانستان پر لگی ہوئی ہیں. پڑوسی ملک ہے، امریکی ملک ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ٹمبم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اچھی فوج دی ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بہت بہترین صلاحیتوں سے نوازا ہے، بشرطے کہ ان کی اس کو قدردانی کرے، شکر کرے، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو مزید ترقی نصیب فرمائے گا. اگر اللہ قدری کریں گے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو ان سے یہ دن لے لیں گے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم اللہ تعالیٰ کی شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ مزید ترقی نصیب فرمائے گا، مزید فرمائے گا، مزید دیگر نعمتوں سے نوازے گا. اگر شکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا عذاب سخت ہے. تم سے تمام یہ جو سہولیات ہے، جو اللہ تعالیٰ مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، تم سے لے لے گا. تو اس وجہ سے بھی بڑا فکر مندی تھی. آپ سب فکر مند تھے، ہمارے علماء سارے فکر مند تھے. باتیں مجھے سنائی جا رہی تھی کہ فلان فلان کیا کہتا ہے، فلان کیا کہتا ہے. تو فکر مند تھے سارے، تو میں بھی فکر مند تھا بہت. اور میں اب اس کے علاوہ مجھے ساتھ ساتھ یہ ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ مسلمان تو ہوگا، مسلمان کی خواہ ہوتا ہے. حضرت مولانا شبیر احمد سلوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فون کیا کہ اس کے لیے آپ فلان 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 علماء کو ارشاد کریں تو کچھ مسئلہ حل ہو جائے گا. شاید آپ نے بھی سن لیا، شاہ صاحب نے سن لیا. تو میں فکر مند تو پہلے تھا. تو اب کیا کیا جائے ایسے حالات میں جب قوم بھی مشتعل ہو، دیندار وغیرہ سارے ایک ہو گئے ہو. تو اس وقت میرے خیال میں یہ آ رہا تھا کہ میں کیا کروں. اگر اس گرما گرمی میں درمیان میں کوئی بات علماء کو جمع کرتا ہوں، ادھر ادھر جاتا ہوں. میں نے اظہار بھی کیا حضرت شاہ صاحب سے، حضرت عدنان خیل صاحب سے، تو بدگمانیاں بڑھتی ہیں. ایسا تھا کیونکہ وہ کوئی کہے گا کہ وہ ہمیں پاکستان نے وفد بھیجا ہے، گویا وہ کیا گیا، کمزور پڑ گیا. آج کل تو یہی باتیں چلتی ہیں. اگر جاتے ہیں تو شاید وہ کہیں گے، پاکستان کہیں گے کہ یہ ان کی کوئی مجبوری تھی، یا یہ کہیں گے کہ یہ ان کی کوئی کیا ہے. آج کل تو شیطانی بھی ہوتی ہے، شیطانی نہ کریں. تو یہ اوپر سے اور زیادہ ورنہ الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے. علماء ہمارے ساتھی ہیں، دوست ہیں، محبت رکھتے ہیں، ہم یہ بات کر سکتے تھے. لیکن میں کیا کہ بدگمانیاں نہ بڑھے. پاکستان بھی بدگمانی کر سکتا ہے،
افغانستان بھی بدگمانی کر سکتا ہے. تو کبھی یہ بات سوچتا تھا کہ کبھی وہاں سے علماء کو اکٹھا کیا جائے، جہاں سے علماء کو اکٹھا کیا جائے، دونوں یہ بھی ہو سکتا ہے ایک طریقہ. اس طرح طریقے میں سوچ رہا تھا. اس فکر مند تھا، یہ نہیں کہ صرف وہ تھا غمگین تھا. میں اسی بات چکروں میں پڑا تھا کہ اچھا تو یہ ہوگا کہ وہاں کی کچھ علماء اکٹھے ہو جائیں، یہاں کے علماء کچھ اکٹھے ہو جائیں، درمیان میں کود پڑے. تو اسی وجہ سے میں نے استاد محترم کو، شیخ الاسلام کو تکلیف دینے پڑی میں نے، ورنہ میں اتنا بھی نہیں چاہتا کہ اس کو ذرا بھر بھی تکلیف ہو. تو پھر میرے تشویش کو دیکھ کر حضرت مفتی سیدنا حافظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے، انہوں نے میری تشویش کا اظہار استاد جی کو لکھنے میں کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ بزرگوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں. مسلمان فکر مند تھے، تشویش میں تھے. اللہ تعالیٰ نے صبح جب میں بیٹھا تھا کچھ لکھ رہا تھا تو مجھے خوشخبری ملی کہ صبح ہو گئی. اتنا خوش ہوا کہ بے اختیار کبھی ایک پشتوں کا مصرع تھا پوری کے ساتھ آ کر اس کو بھی پڑھا دیا. رزمان دادا حقیقت نہ پیشانی، یہ عاشق پچاتا یہ عادت نہ پیشانی. اتنا خوش تھا. خوشی کی وجہ ایک تو یہ ہو گئی کہ الحمدللہ مسلمانوں کے اندر جب صلح ہو تو ہر مسلمان کو خوش ہونا چاہیے. پھر دو ملکوں کے اندر جتنی تشویش تھی ظاہر ہے کہ اتنی خوشی ہوگی. تو دوسری بات اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو یہ ہے کہ اس پر بہت بڑی خوشی ہوئی کہ کوئی کافر ملک ٹرمپ درمیان میں نہیں آیا. سیدھا نام لکھوں گا کیونکہ وہ مسلمان کی بے عزتی کرتا ہے. یہ جانتے نہیں ہے، کسی کو کڑا کرتا ہے کہ تم کیا ہو. کوئی ماسٹر نہیں کہتا بچوں کو، حالانکہ اس کے اندر طاقت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں اس کے اندر. طاقت ایک کے پاس ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے. کسی کے پاس طاقت نہیں ہے. تو ایک بات اس بات بڑی خوشی ہوئی کہ یہ کیا ہوا، یہ درمیان اللہ تعالیٰ جل جلالہ قطر والوں، قطر کی وہ حکمرانوں کو، مسلمان جیسے بھی ہو پھر مسلمان ہوتا ہے، اس کی کبھی بھی کمی نہ چاہے. مسلمان ہے، شیطان ہے. یہ سعودی عرب اور قطر دونوں اس درمیان میں کود پڑے. اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں، ان کے اپنی ملکوں کو شر و فساد سے بچائیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان کی حفاظت فرمائیں، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کی حفاظت کی یہ سوچا، اور اس کو اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائیں. وہ صلح کے لیے کود پڑے. اس پر بھی بڑی خوشی ہوئی کہ ان مسلمانوں کی صلح میں مسلمانوں کی علماء یہاں یا وہاں اس طرف ان کا بھی کردار شامل رہا کہ انہوں نے ان کو جھنجھوڑا. اس پر بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ مسلمان کے اندر اسلام موجود ہے. الحمدللہ اسلام کھڑا ہے. ایسی زبون حالی نہیں ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں. کبھی میں خیال میں یہ اللہ تعالیٰ سے ہم بتاتے ہیں کہ دیکھو زیادہ پریشان نہ ہو، یہ جو کچھ گڑبڑ ہوتا ہے آسان تکرہوا شیئن وہو خیر لکم، کبھی اس میں خیر ہوتا ہے. پھر اس پر خوشی ہوئی کہ افغانستان اور پاکستان کے حکمرانوں نے اکڑاہٹ نہیں دکھائی. ہر کوئی اکڑتا ہے کہ نام بن جائے. یہ اسلام کی مزاج نہیں ہے. اسلام کا مزاج یہ ہے، میں آپ کو تو ایک آیت بتاتا ہوں، پڑھتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم.
اللہ تعالیٰ جل جلالہ مسلمانوں کو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبوہم ویحبونہ. اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی آدمی دل سے پھر جائے، اگر تم میں سے جو دین سے پھر جائے، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا. اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین. مسلمان کا یہ بات نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں نے اتنی مسلمانوں کو مارا، اور دوسرا کہتا ہے کہ میں اتنی مسلمانوں کو مارا، اس پر فخر کرتے ہیں. یہ فخر انسان کو کفر تک لے جائے گا. میں نہیں کہتے کافر ہے، کفر تک لے جائے گا. مسلمانوں پر وہ نرم ہوں گے، خیر ہے، کوئی بات نہیں، میرا بھائی ہے، ایک بات اس کی اونچی ہو جائے، کوئی بات نہیں. لیکن عزت علی الکافرین، کافروں پر زبردست ہوتے ہیں، وہ چیزیں نہیں، اس کو سر نہیں جھکاتے. تو الحمدللہ صورت تو تب ہوتا ہے کہ اس طریقے سے کے سامنے کیا بات کی برداشت کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے یعنی پاکستان کے مسلمانوں کو اور افغانستان کے مسلمان حکمرانوں کو، دونوں کو اللہ رب العالمین اجر عظیم عطا فرمائے کہ انہوں نے فراست سے کام لیا اور اس بات کی نزاکت کو سمجھ گئے اور ایک دوسرے پر ترخانی کی گیا، کیا کہتے ہیں وہ، اس کا وہ بڑا پن کا اظہار نہیں کیا، بس کہا کہ ہم صلح کرتے ہیں. یہ بڑی بات ہوتی ہے، صرف بات کے لیے بیٹھنا بڑی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کی فہم اور فراست میں ترقی نصیب فرمائے کہ اور سمجھ جائیں کہ انہوں نے جنگ بندی پہ دونوں نے ایسا رویہ رکھا جیسا بھائی کو ہونا چاہیے. یعنی ایسے معاملات پہلے سے کتنی شرائط ہو، پھر شرائط ہو. آپ نے دیکھا ہے پہلے غزہ کے بارے میں جو ٹرمپ نے جو شرائط رکھے تھے، ہتھیار ڈالے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، دیکھا ہے نا، سمجھا ہے. تو یہاں انہوں نے ایسی رویہ رکھا کہ جس طرح دو بھائی بالکل سگے بھائی ایک دوسرے کے ساتھ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں. یہ بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو بھی اجر عظیم نصیب فرمائے دونوں طرف کے، کہ دونوں طرف نے اس بات کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ تسلیم بھی کیا. اب اللہ تعالیٰ اس کو اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اور بھی کیا کریں، یہ جو شرائط سخت نہ رکھیں، دوسری چیزیں سخت نہ کریں، بس یہ سفر جاری رہے. اس سفر کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ جاری رکھے. اس پر بڑی خوشی ہو گئی. اللہ تعالیٰ جس کو مزید استحکام، مزید باہمی تعاون نصیب فرمائے. تمام مسلمانوں کے درمیان یہ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ تمام ممالک اسلامی اور تمام اسلامی ممالک کو، تمام مسلمانوں کو اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ اپنے صفوں میں توفیق وہ کریے اور اپنے اندر زیادہ استحکام، باہمی تعاون، تناصر اور یکجہتی کی کوشش کریں. یہ دعا کریں کہ اب امت کی دعا کی ضرورت ہے. اور کبھی بھی شیطان اور شیطانی قوتوں کو موقع نہ دیں کہ وہ ان کے اتحاد میں کمزوری یا رکھنا پیدا کرے. حال کشیدگی میں عوام سے میں خوش نہیں ہوں زیادہ، عوام سے اور بعض ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں. بعض حکمران میں بتا دیا کہ اس طرف بھی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں،
میں ان حکومتوں کو کہتا ہوں، کہا بھی ہے پہلے کہ اس کے اندر ایسے عناصر موجود ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے نہیں ہوتے. ایک ان میں بہت سمجھدار لوگ ہیں دونوں طرف. میں نے کہا کہ درمیان میں کون لڑاتے ہیں، یہ کون شیطانی کرتے ہیں؟ تو خود حکمرانوں کی زبان سے میں نے بات سنی کہ اجڑے، آپ کو یاد ہے میں نے پہلی بات کہی تھی کہ اجڑے ہمیں لڑاتے ہیں. میں کہ ہجڑے کون ہے؟ کوئی قوم آ گئی درمیان میں. تو وہ کہتے تھے کہ وہ ہجڑے وہ لوگ ہیں جو نہ ہمارے ہیں نہ ان کے ہیں. یہ ہوتے ہیں اسرائیل کے فریمیسن تحریک ہے، یہ جس کی تحت چلتے ہیں، حکمرانوں کو آگے لے جاتے ہیں، ایک حد تک پہنچاتے ہیں. پھر اس اتنی پوچھ کے ایک بات کہتے ہیں کہ تم ناہل کو اوپر لاؤ، ناہل کو اوپر لاؤ. تو ان طبقات میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمارے حکمرانوں کو توفیق عطا فرمائے، دونوں طرف کی تمام مسلمانوں کے حکمرانوں کو، کہ وہ اس ہجروں کو پہچان لیں کہ مسلمانوں کو لڑا رہے ہیں. تو اس لیے میں اس لیے خوش نہیں تھا کہ عوام تو جذباتی ہوتے ہیں، سمجھدار نہیں ہوتے. انہوں نے جو انتہائی منفی رویہ اختیار کیا تو یہ بالکل اسلام کے خلاف تھا. ایک دوسرے کی مرنے پر خوش ہونا، ایک دوسرے کی تحقیر پر خوش ہونا، ایک دوسرے کی تذلیل پر خوش ہونا، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. مسلمان بھائی کی مسلمان کی تکلیف پر اس کو دکھ ملتا ہے. مسلمان وہ ہے لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ خود ظلم کرتا ہے اس پر، نہ اس کو ظلم کے حوالے کرتا ہے. وہ ایسا نہیں کرتا کہ مزید آگ کو بڑکائے. یہ مزید آگ کے بڑکانے والی شیطان ہوتے ہیں، چاہے جس صورت میں ہو. چمچی کی صورت میں ہو، میں نے بتا دیا کہ حکمران کے بھی اتنی بری نہیں ہوتے، پھر اتنی بری نہیں ہوتے، مشائخ اتنی بری نہیں ہوتے، محتمم صاحب اتنا برا نہیں ہوتا، لیکن ان کے آگے پیچھے چمچے جو ہوتے ہیں وہ کام خراب کرتے ہیں. کہا یا نہیں کہا؟ کئی دن سے پہلے میں نے بات کہی تھی کہ چمچے خراب کرتے اس کو. تو یہ جو چمچے گیر لوگ ہیں، چمچے گیر، ان کو حکمرانوں سے بچنا چاہیے. خدا را اس سے بچنا چاہیے، یہ تم کو تباہ کرے گا. یہ آگ کو جو بڑکانے والی اس کا مطلب کیا ہوا کہ تم آگ کو اور بڑکاتے ہیں. تو مسلمانوں کے اندر آگ بڑکانے والا مسلمان ہے یا شیطان ہے؟ تو اس منفی رویت پر مجھے بڑا دکھ تھا کہ آخر دو مسلمان جب لڑ رہے ہیں یہ فکر کیوں نہیں آ رہی ہے کہ اس کا کیا حل تلاش کیا جائے، اس کے لیے یہ کیوں اور زیادہ تحریک کیا ہو، اس کو انگاروں کو پوچھتے کس سے مشہور ہے. یہ نہیں کہتے کہ سچا ہوگا، وہ مسئلہ کہ گرگٹ کو جہاں پاؤ مارو. وہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ جلایا جا رہا تھا تو کیا کرتے تھے، ایک کبوتر تھی، کبوتر اس نے ایک چونچ میں پانی لیا تھا. تو کس نے کہا کہ اس کو کیا کرے، اس نے کہا میں ابراہیم علیہ السلام کی کیا آگ کی بجھانا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ آگ کیسے بجھ گئے تمہاری ایک قطرے سے. اس نے کہا کہ میرے شمار کس آگ بجھانے میں تو ہوگا جائے گا، میرے شمار کس کیا ہوگا بجھانے میں تو ہو جائے گا. اور دوسرا گرگٹ جو تھا وہ کیا کرتا، وہ اس آگ کو میڈیا والا. اور جو ایسے ہے کہ اس نے اپنے چینل کھولے ہیں، کیا کرتے ہیں اس پر بیٹھے ہیں وہ اور مزید اس کو بڑکاتے تھے. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آخر تم کو کیا ہوا، تم مسلمان لوگ ہیں، درمیان میں کود پڑو. تو یہ منفی رویہ بعد میں نہیں ہونی چاہیے. عوام کو چاہیے اس بات کو سمجھ لے کہ مسلمان کی موت پر خوش ہونا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. مسلمان کی ذلت پر خوش ہونا
یہ بھی کیا وہ مسلمان کا کام نہیں ہے، بلکہ ان کو صلح، آشتی، محبت، اس پر خوش ہونے کے مسلمان کی بات ہے۔ آپ میں قرآن مجید میں اگر میں آیاتوں کو بیان کروں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں بوجود اسلام کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کہتے ہیں، ہم ہیں کہاں کھڑے ہیں۔ سوشل میڈیا والے کو بھی میں عرض کروں گا کہ یہ یہاں سے بہت بڑی بڑی بلا وجہ فتنے کھڑی کی جاتی ہیں، کوئی وجہ نہیں ہوتا، ایک بات کو چھیڑ لیتے ہیں، لیکن مجھے کسی نے یہ بتایا کہ اس پر ایک فائدہ ملتا ہے، اس کو ایک غلط بات کرتے ہیں، اس کے جواب ملتا ہے، پھر وہی جواب دیتا ہے، پھر وہ جواب آتا ہے۔ تو جس نے چینل کھولے ہیں جن لوگوں نے، اس کی اکاؤنٹ میں پیسے چلے جاتے ہیں، مجھے پتہ نہیں کہ ہے واقعی ایسا ہو۔ تو یہ ایسے لوگ بغیرت لوگ اپنے آپ کی گالی بھی برداشت کرتے ہیں، لیکن اس کے اکاؤنٹوں میں پیسے چلے جاتے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ ایسی باتوں سے احتجاج کریں۔ یاد رکھیں، جو اس طرح کرتا ہے، جو دوسرے کے گھروں میں آگ جلاتا ہے، اس کو برباد کرتا ہے، اس کی اپنی انتر کے گھر کے اندر آگ لگ جائے گی۔ یہ مکافات عمل ہے دنیا میں۔ تم دوسروں میں لڑائیاں برپا کرو، دوسروں میں فتنے برپا کرو، تو اللہ تعالیٰ جہان کا مالک، دنیا کا مالک، آخرت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ تمہیں ضرور پکڑے گا، جلد یا بدیر۔ اس سے بچیں، یہ میں بتاتا ہوں، یہ تو مسلمان لوگ ہو، اس سے بچو۔ اگر نہیں بچو گے تو تمہاری گھروں کے اندر آگ ہوگی، تمہاری بیوی اور شوہر کے اندر بگاڑ آئے گا، تمہارے اندر کے اندر وہ بگاڑ آئے گا کہ آپ تو یہ کہاں سے آ گیا، پھر کہیں گے کہ یہ عاملوں کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ یہ عاملوں کا کام ہے، یہ جنات آ گئے ہیں۔ کوئی جنات نہیں ہے، تم نے خود جناتوں کو کیا گیا، پیدا کیا ہے۔ تو اس بات کا بڑا خیال ہے کہ ہمیشہ میڈیا والوں کو چاہیے کہ وہ جیسے ایسی بات ہو تو وہ خیر سگالی کی باتیں کریں، باہمی محبت کی باتیں کریں۔ تو اس کو جو بات کر رہی ہو سوچ سمجھ کے کر رہی ہو بات۔ انشاءاللہ کل ابھی ہم بات کر رہے تھے، شاہ صاحب تھے صبح کہ آسان تکرو شین و خیال، آسان تو شین وہ خیر لکم۔ دو باتیں اب میں عرض کرتا ہوں۔ انما المؤمنون اخوۃ، مومن کے بھائی ہے، فاصلحوا بینہم، ان کے درمیان، بین اخویکم، اپنی بھائیوں کے درمیان صلح کریں۔ واتقوا اللہ، کیوں لایا اللہ تعالیٰ نے کہ شیطانی نہ کرو، یہ تقوی کے خلاف ہے، شرارت نہ کرو، اس مومنوں کی باتوں کو درمیان نزاع میں ہو سکتے ہیں، بھائی نزاع ہو سکتے ہیں، سردات ملے ہوئے ہوتے ہیں، یا کوئی کبھی مفادات کو ٹھیس پہنچتا ہے، ہو سکتا ہے، انسان ہے، فرشتہ تو نہیں ہے۔ لیکن اس میں جو لوگ وہ کردار ادا کرتے ہیں کہ اس کو بڑائی کو اور بڑھانا چاہتے ہیں، جھگڑا بڑھانا چاہتے ہیں، صلح کے نام پر کیا مسلمانوں کے درمیان اور زیادہ جھگڑا ڈالنا چاہتے ہیں، اس طرح باتوں سے یا اس کو اور زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں، اور یا صلح نہیں چاہتے ہیں، یہ ساروں کی طرف یہ ہے کہ یہ صلح کرانا یہ متقیوں کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ متقیوں کا کام ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، اس درمیان آگ نہ بڑھکاؤ، لعلکم ترحمون، تم پر اللہ تعالی رحم فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ بتایا کہ کبھی ایسی موقع آ جائے گا، تکلیف ہوگی، تم فکر مند نہ کرو۔ اگر آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی راستے پر سیدھی چل رہے ہو، دل میں نیت آپ کی صحیح ہے، آپ کے دل میں یہ ہے کہ لوگوں کو خیر پہنچے، نفع پہنچے، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ جو کام بھی تمہارے سامنے آئے گا، تم کو طبیعت میں اچھا نہیں لگے گا، اس میں فائدہ ہوں گے۔ صبح میں عرض کر رہا تھا کہ میرے ایک دوست تھا، یا مسلمان تھا، یہ مسلمان ہوا تھا، ڈنمارک کا تھا، اس کا نام عبدالسلام تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بڑی شفقتیں تھیں، مسر شاہ صاحب اس کے ساتھ رہتا تھا، اس کی جگہ کھانا بھی کھاتے تھے،
پانی پیتے وہاں اس کے رہتے تھے اس وہاں. ایک بار وہ مجھے کس نے کیا دیا میرے بھائی شہزاد بھائی شاہ زید زمان وہاں اس وقت وہ بھی ایسا تھا کہ آج عبدالسلام نے شاہ صاحب کے ساتھ لڑائی کی ہے. تو میں نے کہا کہ تم کیوں لڑائی کی ہے؟ اس نے کہا کہ مفتی صاحب میرے دل میں کچھ باتیں تھی بڑاس تھا، اس کے دل میں کچھ بڑاس تھا، وہ نکل گیا، الحمدللہ اب بھائی بھائی بن گئے. تو شاید دونوں طرف کوئی شیطان نے بڑاس بھرا ہوا ہوگا. اب اس سے تھوڑی سی ٹکر سی کیا ہو گیا، یہ آپس میں اس کا بڑاس نکل گیا. امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آئندہ کے لیے اس کو پہلے سے اچھا بھائی بنائیں گے. ورنہ اگر یہ بڑاس اندر چلتا رہا نہ اس کو ثواب کا موقع ملتا سعودی عرب کو اور قطر کو، نہ ان لوگوں کو ثواب کا موقع ملتا جو اس کے لیے پریشان فکر مند تھے، نہ اس کے لیے نہ چھانٹی ہوتی کہ کون کیا ہے شیطانی قوتوں کے ساتھ ہے، کون مسلمانوں کا فرقہ ہے. یہ سارے فوائد ہو گئے. خود ان کو بھی آپس میں پتہ چلا کہ ہم بھائی ہیں، ہم کیوں لڑ رہے ہیں، ہم کیوں اس پہ اور وہ بڑاس بھی نکل گیا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور بڑاس نہ ڈالے اس کے اندر، اور شیطان کو اور موقع نہ دیں اس کو. اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں جوڑے رکھے، آپس میں الفت محبت کے ساتھ رکھیں. یہ بات اس لیے کہ کل میں بڑا خفا تھا، آج میں بڑا خوش ہوں. اللہ تعالیٰ اس بات کو، اب اس اتفاق و اتحاد کو اللہ رب العالمین جل جلالہ اور بڑھائیں، اور تمام مسلمان ممالک ایک ہو جائیں. اگر یہ ایک ہو جائیں تو میں بتاتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی ان پر غالب نہیں آ سکتا تھا. تیل ان لوگوں کے پاس ہے، کرومیٹ ان کے پاس ہے، لوہا ان کے پاس ہے، تانبا ان کے پاس ہے، سونا اس کے پاس ہے، یہ چیز بم بنتا ہے یہ ان کے پاس ہے. اس کے پاس ہے کیا چیز؟ صرف نیوٹو بنایا ہے. تم بھی ایک نیوٹو بناؤ آپس میں. بار بار کہتا ہوں کہ نیوٹو بناؤ. امید ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ راستے تیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جو مسلمان کو غلبہ نصیب فرما دے، اتفاق و اتحاد نصیب فرما دے، اور ہمیں اس سے خوش رکھے. تو مجھے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ استاد ہی نہیں، اس طرح دوسری مسلمان نے رات کو بڑی بے دردی سے بہت بے چینی سے دعا کی ہے کہ یا رب العالمین اس کے، کیونکہ اصل دعاؤں کی برکت ہی ورنہ بظاہر شیطان جو گھس چکا تھا وہ اس طرح گھس چکا تھا کہ ان کو آپس میں ٹکڑے کرنے کے بغیر وہ نہیں رہ سکتا. میں بتاتا ہوں اب بھی اس کی پالیسی یہی ہے، اب بھی اس کا شیطان کا منشور یہی ہے، شیطانی قوتوں کا منشور یہی ہے کہ ان پاکستان، افغانستان اور مسلمانوں کو ہمیشہ ٹکڑے کر دیا رکھیں تاکہ یہ اکٹھے ہو کر کفر کے خلاف نہ اٹھے.